بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں دانتوں کی مضبوطی کے صفائی کے بارے میں آسان ترین طریقے بتاؤں گا، جیسے کہ میں باقی چیزوں میں بتاتا آ رہا ہوں کہ دوائیوں سے ڈرگ سے بچیں۔ یہ ٹوتھ پیسٹ بھی ایک بہت بڑا کیمیکل ہے اور یہ ڈاکٹروں کی جتنی ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے یوز کریں۔ ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائیں، کیوٹی بن جائے، پھر مشکل ہے ریپلیس ہونا۔ اگر آپ شروع سے کریں گے کیٹو ڈائٹ کے ساتھ تو بہتر۔ یہ ڈاکٹر ایلی فلپس ہیں، یہ 40 سال ہو گئے ہیں ڈینٹسٹی کرتے ہوئے، اور انہوں نے ایک نیا طریقہ بتایا ہے زیلاٹول کا، وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا۔ آسان ترین طریقے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دانتوں میں جو دانت ہوتا ہے اس کا جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اینیمل ہوتا ہے۔ وہ کس چیز سے مل کے بنتا ہے؟ 96% آرگینک میٹر، کیلشیم فاسفیٹ ہے، ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کہتے ہیں، فلورائڈ ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، زنک ہے، آئرن ہے، پروٹین ہے، لپڈ ہے، واٹر ہے، یہ 4% ہوتے ہیں۔ اور یہ 5.5 سے نیچے اگر پی ایچ آ جائے تو یہ اینیمل، یہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اینیمل، یہ وائٹ جو نظر آ رہا ہے یہ اینیمل ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سٹیل سے زیادہ سخت ہے۔ جو سٹیل ہے وہ ہارڈنس اسکیل ہوتا ہے، اس پہ 4.5 ہے، اور یہ جو انیمل ہے جو وائٹ دانت کا ہے یہ 5 ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ڈائٹ، خوراک، غلط طریقے استعمال سے اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ برش سے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی احتیاط کریں گے تو یہ اگر تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا ہے تو دوبارہ ری منرلائز ہو جائے گا۔ یہ جو سلائیوا ہے، تھوک کے اندر جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، سارے یہ اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ یہ سارے آپ دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین نظام رکھا ہوا ہے کہ صرف ہم تھوڑا سا عقل استعمال کر لیں، اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں یا باقی لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ جو دانتوں کو جو ڈیمیج کرنے میں 3 چیزیں یاد رکھیں۔ ایسڈ فوڈ، پی ایچ 5.5 سے نیچے ہو جائے، یہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ شوگر کھائیں گے، جو بیکٹیریا ہے اسٹریپٹوکوکس میوٹین، وہ اس کو ایسڈ بنائے گا اور وہ ڈیمیج کرے گا۔ دوسرا، تھوک نہ ہو، سلائیوا نہ ہو، کم بنے یا آپ یوز نہ کریں، یا آگے میں بتاتا ہوں۔ اور انہیلتھی مائکروبیوم، صحت مند مائکروبیوم، ماؤتھ واش سے، ٹوتھ پیسٹ سے، دوائیوں سے وہ مر جاتے ہیں سارے، اور جو دوسرے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ سارا ڈیمیج شروع ہوتا ہے، کیوٹیز وغیرہ بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پی ایچ فوڈ ہے، یہ میں پیچھے بتایا تھا کہ یہ اس کے لیے احتیاط کریے۔ دیکھیں جو ہی وہ پی ایچ نیچے آئے گا، اینیمل ڈیمیج ہوگا اور ایک کیوٹی بننی شروع ہو جائے گی، اور یہ نیچے تک جائے گی، روٹ کینال تک، اور پھر یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، پھر لمبے چوڑے روٹ کینال۔ اور یہ دیکھ فوٹو اصل پکچر ہے، یہاں سے شروع ہوگا، اینیمل ڈیمیج ہوگا ہر حال میں۔ تو ایلی فلپس جو کہہ رہی ہیں وہ سب سے زیادہ آسان یہ کہہ رہی ہیں کہ شوگری ڈرنکس جتنے ہیں، میں نے بتایا کہ سب سے ایسڈ فوڈ جو ہے کوکا کولا ہے، اس کا 2 ہے پی ایچ، یہ جوسز کا 3 ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے چھوڑ دیں۔ ہول آرگینک فوڈ کھائیں، جیسے گرین لی ویجیٹیبل ہیں، بیریز ہیں، یوگرٹ ہے، گراس فیٹ ہے، انڈے ہیں، گوشت ہے، یہ بہترین ہے، یہ بیلنس ہے، جو ہمارا سلیوا کہ ان کو الکلائن کر دیتا ہے۔ دوسرا، یہ سارے دن جو کھاتے ہیں، گریزنگ، سپنگ، پیتے ہیں پانی، یہ بہت ڈیمیج کرتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں۔ ہماری ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں، کیٹو میں بھی جو آپ اسنیکنگ کرتے ہیں، سارا دن گریزنگ کرتے ہیں، وہ ڈیمیج کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ سارا دن کھاتے رہنا، پیتے رہنا بار بار۔ تو فاسٹ کم سے کم میں بتاؤں گا کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹہ کچھ نہ کھائیں۔ تو کھانے کے بعد میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ منہ کو اچھی طرح آپ کرلی کریں تاکہ ریشے جو نکل جائیں، اور اس کے بعد میڈم یہ کہتی ہیں کہ 1 چٹکی 1/2 گرام جو زیلاٹول پاؤڈر آتا ہے، یہ شوگر ہے، یہ آج کل نہیں مل رہا، شارٹ ہے، شاید آ جائے، تو اس کو منہ میں رکھ لیں، اور پھر 1-2 گھنٹے تک پانی کچھ نہ کھائیں پئیں، صرف 1.5-2 گھنٹے۔ وہ تھوک کو، یہ سلائیوا کو بڑھاتا ہے 2-3 گنا، سلائیوا کے دانتوں کے اوپر جم جائے گا، منرل، کیلشیم، دوبارہ جو ڈیمیج ہوا ہے دانت اس کو واپس ریبلڈ کر دے گا اور صفائی بھی کر دے گا۔ یہ اس کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو سب سے آسان طریقے یہی ہیں کہ آپ کھانے کے فوراً بعد کرولی کر کے 3-4 دفعہ اچھی طرح جتنے فوڈ پارٹیکل ہیں سب کو صاف کر دیں، کرولی کر دیں، انگل سے صاف کر دیں، جو ہر 2 کھانے ہم نے کھانے ہوتے ہیں اس کے بعد، یا کبھی وہ چیز اسنیکنگ بھی کریں، فوراً صاف کر دیں۔ اور اس کے بعد دانتوں کے اندر جو پھنسا ہوا ہے اس کے لیے آسان جو طریقہ بتایا جاتا ہے، یہ فلاسنگ ہے، دھاگا آتا ہے اسپیشل، ان کے درمیان مار کے جو ریشے پھنسے ہیں ان کو نکال دیں۔ یہ ویڈیو ہے، یہ لنک میں دے دوں گا نیچے، آپ دیکھ لینا اس کو کیسے کرتے ہیں فلاسنگ۔ دوسرا، ہمارے یہاں ٹوتھ پک آتی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے ہم یوز کرتے رہتے ہیں۔ یہ نئے انٹرڈینٹل برش آئے ہیں، یہ تھوڑے مہنگے ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، بہت آسان ہے، ڈیمیج کم سے کم ہوتا ہے۔ یہ ہر سائز کا چھوٹا بڑا ملتا ہے، دانتوں کے درمیان جو ریشے پھنس گئے ہیں ان کو صفائی کرنے کے لیے یہ آتے ہیں، اس سے آپ صفائی ضرور کر دیں ایک دفعہ۔ اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو جو شیڈول بیسٹ یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی ٹوتھ پیسٹ، کوئی کیمیکل استعمال نہ کرے، آگے میں بتاتا ہوں ان کے نقصانات۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لیں، اور صبح سویرے اٹھ کے آپ کوکونٹ آئل کی آئل پولنگ کر لیں،
ایک گھونٹ لے لیں 10 سے 12 منٹ تک، یہی بیسٹ ہے۔ اور ہر کھانے کے بعد انگلی سے کرولی کر کے دانت صاف کر لیں، اور درمیان میں اگر ریشے پھنسے ہوئے ہیں تو ٹوتھ پک سے یا اس سے یا فلاسنگ سے صاف کر لیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے میڈم کہتی ہے ایک چٹکی زیلاٹول، گم آتی ہے، منٹ بھی آتے ہیں، پاؤڈر بھی آتا ہے، گم وغیرہ تو نہیں آ رہی، پاؤڈر لے لیں آپ، لے لیں، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں، پانی بھی نہ پئیں، دوسرے کھانے کے بعد بھی رات کو سونے سے پہلے خاص کر بہت فائدہ مند ہے۔ تو زیلاٹول جو ہے یہ ایک شوگر سبسٹیچیوٹ ہے، لو گریڈ ڈائٹ ہے، میں نے لیکچر بنایا ہوا ہے، اس میں اسٹیویا کے ساتھ اس کا ذکر بھی ہے، منک فروٹ ہے، یہ ہے۔ اور زیادہ تر جو یہ زیادہ کوانٹٹی میں لیں تو پھر ڈائریا وغیرہ پیٹ خراب ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک چٹکی لینی ہے، اس کا کوئی نقصانات نہیں ہے، سارے دن میں آپ 1-2 گرام لینا ہے۔ ایف ڈی اے نے اس کو پروو کیا ہے، سیفسٹ ڈوز 50 گرام ہے، ہم نے تو 1 گرام لینا ہے 2 دفعہ دن میں۔ اور دانتوں کے لیے بھی پروو ہو چکا ہے، جتنے کیوٹیز ہے، نقصان ہے سب، اور صفائی کے لیے اور اینیمل کو بچانے کے لیے، ری منرلائزیشن کے لیے بہت اچھا رول ہے۔ یہ ایک دوسری اسٹڈی ہے، ساری سے بتائی ہیں زیلاٹول کے فائدے، سارے جلدی سے پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں یہ آئل پولنگ کرتا رہا، بعد میں انہوں نے زیلاٹول لیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ تو بیسٹ یہی ہے صبح کے ٹائم آئل پولنگ کرے، شام کو مسواک کرے، اس کے بعد زیلاٹول لے کے آپ سو جائیں، اور ہر کھانے کے بعد کرولی کر کے اچھی طرح دانت صاف کر لیں، بس کافی ہے، کسی ٹوتھ پیسٹ کسی برش کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ دیکھیں دوسرا یہ مریض ہے، تو پھر زیلاٹول کیا کرتا ہے کہ یہ سلائیوا کو بڑھا دیتا ہے، سلائیوا کو بڑھائے گا تو پی ایچ بھی بڑھ جائے گا، پی ایچ بڑھ جائے گا، 8 سے 5 پہ لے جائے گا، یہ لیئر یہ دانتوں کے اوپر ایک بایو فلم بنا دے گا، تھوک اور یہ مل کے زیلاٹول، اس میں کوئی بیکٹیریا انٹر نہیں ہو سکے گا، اور تھوک کے اندر جو کیلشیم کاربونیٹ میگنیشیم ہے وہ دانتوں کے اندر دوبارہ ایبزارب ہو جائے گا۔ اسی کھانے کے بعد میں زیلاٹول لینے کے بعد 1-2 گھنٹے تک وہ کہتے ہیں کہ پانی نہ پیے، کچھ کھائیں پیے نہ، تاکہ یہ پورا پروسیس ہو جائے اور دانت دوبارہ مضبوط ہو جائیں۔ تو یہ رزلٹ اس کا 1 سال 2 سال بعد آئے گا، اور میڈم 40 سال سے کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد نہ آج تک میں ڈینٹسٹ کروایا، نہ میں نے فلنگ کرایا، نہ مجھے کوئی اسکیلنگ صفائی کچھ بھی نہیں کرانا پڑا، یہ اس کی تھیوری ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ کوئی کیمیکل کوئی ماؤتھ واش نہ لیں، یہ دانتوں کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں، سارے بیکٹیریا مار دیتے ہیں، اینیمل کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ سارے الکوہول ہوتے ہیں، ایسڈ ہوتے ہیں۔ یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ وائٹنگ والا جتنے آج کل ڈرامہ کر رہے ہیں یہ ٹیمپریری آتا ہے، اینیمل کو ڈیمیج، پھر آپ کو ٹھنڈا گرم لگے گا، پھر دانت دامے ہو جائیں گے، 5-10 سالوں میں بالکل تباہ ہو جاتے ہیں دانت۔ یہ جو لوکل آ رہے ہیں مسواک، ہربل، چارکول، نیم، ان کے بارے میں آپ ایک چیز میں بتا دوں، جتنے جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ٹوتھ پیسٹ ہی استعمال کرنا ہے، پھر کم سے کم وہ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں یہ چیزیں نوٹ کر لیں، ہر ٹوتھ پیسٹ کے اوپر یہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ کارنر پہ ایک کلر کوڈ ہوگا، گرین کلر لگا ہوگا، یہ ڈارک سا ہوگا، بلیک ہوگا، ریڈ ہوگا، بلو ہوگا۔ اس میں آپ زیادہ تر یہ دیکھیں کہ ان سب میں یہ ڈیٹیل بھی دی گئی ہے۔ سرخ رنگ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں قدرتی اور کیمیائی اجزاء دونوں مکس ہیں، زیادہ تر کیمیکل ہے اس میں۔ نیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور دوائیاں، ڈرگ جیسے سینسیڈول آتا ہے جو سینسٹیو ختم کرتا ہے، وہ دوائی اس میں مکس ہے، نیلے کا یہ مطلب ہے۔ اور بلیک جو ہے یہ ٹوٹل کیمیکل ہے، یہ بچوں کو بالکل نہ دیں، یہ زہر ہے، یہ ڈیمیج کر دے گا، منہ خراب ہوگا، بیکٹیریا مریں گے تو ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا، بھی ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کچھ ابزارب نہیں ہوگا، اور لمبا چین بیماری کا شروع ہو جائے گا۔ سب سے بیسٹ سبز ہے، سبز کا مطلب ہے کہ سب کچھ نیچرل ہے، جیسے مسواک نکالا ہوا انہوں نے، یہ نیم کی شاخ ہے، یہ اس بارے میں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ چاروں جو دیسی ٹوتھ پیسٹ میں نے بتائی ہیں ان میں سبز کسی پہ بھی نہیں ہے نشان، یہ دیکھ لیں آپ۔ کاروبار بزنس ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ سونے سے پہلے میڈم کہہ رہی ہے کہ آپ مسواک کر لیں، دانت صاف کر لیں، اس کے بعد آدھے سے 1 گرام زیلاٹول لے لیں، اس کے بعد ناک سے لیں، منہ سے سانس نہ لیں۔ زیادہ تر ڈیمیج جب منہ خشک ہو جاتا ہے، سلائیوا کم ہو جاتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے جب دانت ڈیمیج ہوتے ہیں، سارا پرابلم شروع ہوتا ہے۔ تو منہ کو خشک نہ ہونے دیں، ناک سے سانس لیں، یہ میں لیکچر میں بتا چکا ہوں پچھلے میں، لے لیں، اور اس کے بعد صبح اٹھ کے آپ آئل پولنگ کر لیں، منہ کرولی کر لیں، وضو کر لیں، اس کے بعد آئل پولنگ کر لیں، پھر ناشتہ کر لیں۔ پھر میں ان پہ بتا دوں کہ کوکونٹ آئل پولنگ صبح سویرے کریں، 10 سے 15 منٹ کریں، اس کے بعد ناشتہ کریں، ناشتے کے بعد 1 گرام زیلاٹول لے لیں بس، اور رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لیں، اور زیلاٹول 1 گرام اگر مل جائے، آپ کو چنگم مل جائے تو وہ 2 سے 3 منٹ چبانی ہے آپ نے، وہ مل نہیں رہی آج کل، شارٹ ہو گئی ہے۔ لیکن سب سے ضروری پھر یاد رکھنا وٹامن D3 اور K2 یہ ہر حال میں ہر بندے نے ساری زندگی لینا ہے، کسی خوراک میں نہیں آ رہے، کچھ نہیں آ رہے، دھوپ میں بیٹھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، پولوشن بڑھ گئی ہے، سن برن ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ ریفرنس ہے سارے زیلاٹول کے بارے میں، ڈیٹیل آ گیا ہے، بڑی سٹڈیز آ گئی ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ میڈم کا لیکچر ہے، یہ سارے ریفرنس ہیں، ان سے میں نے لیکچر لیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح۔ یہ پروفیسر ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زیلاٹول کے بہت فائدے ہیں، سستا ترین طریقہ ہے، یہ آپ سن لیں اچھی طرح جا کے، اس کا بہت فائدہ ہوگا، اسی کو آپ کریں، دیکھیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔